Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood, famous scholar. شہرت کے اصول کچھ اور ہیں اور اللہ کے ہاں مقبولیت کے اصول کچھ اور ہیں. ضروری نہیں کہ شہرت ہو گئی تو آخرت میں بھی مقبول ہو. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، میں اس کی کچھ تشریح آپ کے سامنے پیش کروں گا. سب سے پہلے تو اہل حدیث بھائیوں کا بہت شکریہ. میں نے جب پیچھے آمین کی آواز آئی نا، مجھے خاندانی قسم کی آمین فاتحہ کے بعد تو اندازہ ہوا کہ یہاں ماشاءاللہ سارے اہل حدیث ہیں. اور تو اگر یہی اعتدال ہم سب کی طبیعتوں میں پیدا ہو جائے تو پھر تو مسئلہ ہی نہیں ہے. سعودی عرب میں آپ دیکھیں، ایک آدمی ہاتھ چھوڑ کے کھڑا ہوا ہوگا، ساتھ والا نے ادھر ہاتھ باندھا ہوا، تیسرے والے نے ناف پہ، چوتھے والے نے سینے پہ. ایک رفع الیدین کر رہا ہے، ایک نہیں کر رہا، ایک آمین کہہ رہا ہے، ایک نہیں کہہ رہا. تو اگر یہ سب چیزیں ہم برداشت کر لیں تو میرا خیال ہے پھر تو مسئلہ ہی حل ہو جائے. ایک حدیث پیش کر کے بس پھر میں جو اصل ٹاپک ہے اس پہ آتا ہوں. بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ صحیح حدیث ہے بنو قریظہ کی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو بنو قریظہ بھیجا. اس حدیث میں کچھ علمی نکتے ہیں، وہ نوٹ کر، وہ تو حدیث تو آپ سب نے سنی ہوگی لیکن اس میں کچھ اہم پوائنٹ ہیں نوٹ کرنے کے. وہ شاید آپ نے نہ سنے ہوں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف ایک لشکر بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ عصر کی نماز. اچھا، میرے بیان کا اصول یہ ہے کہ آپ کو میرے ساتھ بولنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ جیسے میں جملہ ادھورا چھوڑ دوں تو آپ فل ان دا بلینکس، خالی جگہ پر کر دیں، تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ بھی میرے ساتھ شریک ہیں. ایسا محسوس نہ ہو کہ جیسے میں ٹی وی میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی طرف صحابہ کو بھیجا اور حکم دیا کہ جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے عصر کی نماز نہیں پڑھنی. ٹھیک ہے، مشہور حدیث ہے. راستے میں نماز کا ٹائم قضا ہونے لگا. صحابہ پریشان ہو گئے. بھائی ایک طرف نبی کی حدیث ہے بھائی جب تک مقام پہ نہ پہنچو عصر نہیں پڑھنی، لیکن دوسری طرف قرآن کی آیتیں ہیں، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی حفاظت کرو، عصر کی نماز کی. رائے کا اختلاف ہوا ہے اور یہ اختلاف پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے کے لیے نہیں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کی غرض سے ہوا ہے کہ نبی کی اصل منشا اور اصل مراد ہے کیا. جنہوں نے ظاہر حدیث کو لیا، حدیث کے ظاہر کو، ظاہری الفاظ کو، انہوں نے کیا کیا کہ بھئی ہم نے نبی کے قول کے ظاہری الفاظ کو لینا ہے کہ عصر کی نماز جب تک بنو قریظہ نہ پہنچ جاؤ کسی نے نہیں پڑھنی، بس ہمارے لیے اتنا کافی ہے. اس کی باریکی میں جانا، اس کا مفہوم تلاش کرنا، اس کا اصل مقصد کیا تھا، اصل منشا کیا تھی، ہم اس کے مکلف بول لو نا بھائی نہیں ہے. آپ تو پنڈی کے لوگ ہو یار. تو انہوں نے نماز قضا کر دی. دوسرے فریق نے کیا کہا، بھائی نبی کی منشا یہ نہیں ہے، الفاظ تو یہ ہیں، منشا یہ نہیں. نبی عالم الغیب نہیں ہے، آپ کو کیا پتا کہ ہم بنو قریظہ جب پہنچیں گے تو نماز ہی قضا ہو جائے گی. اور یہ جو قرآن کا حکم ہے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، یہ ایک عمومی حکم ہے. یہ قرآن کی آیت اصل ہے اور حدیث ایک خاص شرط کے ساتھ مقید. یہ میں اصطلاحی زبان میں اس کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. صحابہ نے اتنی ٹیکنیکل بحث نہیں کی تھی، انہوں نے تو
سادہ سادہ نا, یہ تو میں ایک فقہی اور اصطلاحی انداز سے سمجھا رہا ہوں کہ اصل تو قرآن کی ایک آیت ہے اور نبی کی جو مشہور اور متواتر حکم ہے وہ تو نماز کے قضا کرنے کی تو اجازت نہیں ہے, اسلام میں تصور نہیں ہے. تو یہ جو حکم دیا جا رہا ہے کہ بنو قریظہ پہنچنے سے پہلے, یہ ایک قید اس میں لگی ہوئی ہے. وہ قید یہ ہے کہ بشرطے کہ وہاں پہنچ جاؤ, اگرچہ اس کی صراحت نہیں ہے. دوسرے دلائل کی روشنی میں یہ شرط کی صراحت کی ضرورت نہیں تھی, یہ شرط لگی ہوئی ہے. ایک فریق نے نماز کو قضا کر دیا, دوسرے فریق نے نماز وقت پہ پڑھی. جب یہ وفد واپس آیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملی, آپ نے کسی فریق کی مخالفت نہیں, کسی کو غلط قرار نہیں دیا. دیکھو نبی کے دور میں جو واقعات ہوئے ہیں نا, وہ اتفاقی نہیں ہیں, وہ اللہ کی طرف سے وجود میں لائے گئے ہیں امت کو ایک سبق دینے کے لیے. اسلام میں دو قسم کے اختلاف ہیں, ایک بنیادی عقائد, یہ بنیادی کا لفظ اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب عقیدوں کی پیچیدگی میں جائیں گے تو اس میں بھی اختلاف ہوگا اہل حق کا. عقیدہ ہمیشہ اصولی نہیں ہوتا, عقیدوں کی بھی جب گہرائی میں جائیں گے نا پھر 10 فرقے بنیں گے. جو بیسک عقیدے ہیں اسلام کے ان میں اختلاف کی اسلام نے اجازت نہیں دی. اس میں اگر اختلاف کرے گا گمراہ ہے. ان 73 فرقوں میں 72 میں شامل ہے جو فی النار, جو جہنم کی آگ میں ہوں گے. وہ کیا اختلاف ہے؟ عقیدہ توحید میں اختلاف. جی ہمارا رائے کا اختلاف ہے کہ خدا ایک بھی ہو سکتا ہے, 2 بھی ہو سکتے ہیں, رائے کے اظہار کی ہر ایک کو اجازت ہے. یہ نہیں, یہ مارکیٹ میں بولو بھائی, اتنا براڈ مائنڈڈ بننے کی ضرورت. ایک صاحب نے مجھ سے پوچھا, آپ مفتی صاحب بڑے براڈ مائنڈڈ قسم کے ہیں, اگر کوئی یہ کہتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر, مشکل کشا, حاجت روا سب چیزیں ہیں, تو اس کے پیچھے نماز جائز ہے؟ میں نے کہا نہیں جائز نہیں. اتنا جو ہے نا, اتنے ہم اکثر ایک نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ یہ مولوی لوگ جو ہے لوگوں کو دائرہ اسلام سے نکالتے ہی رہتے ہیں. بھائی دائرہ اسلام سے ہم نکالتے نہیں ہیں, لیکن جو پکا نکل گیا ہو اس کو ہمیں دائرے میں لانے کی بھی اجازت نہیں ہے. ہمارے معذرت کا تھوڑی ابیوزو لینگویج استعمال کر سکتا ہوں معذرت کے ساتھ, تھوڑی اسٹائل ہے میرا, کیا کریں مجبور ہیں. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے, اتنا اس سے زیادہ نہیں ہے انشاءاللہ. یہ ہمارے باپ کا دین نہیں ہے, یہ دائرہ ہمارے باپ کا بنایا ہوا تھوڑی, یہ تو اللہ کا بنایا ہوا دائرہ ہے. ہم کوشش تو یہی کرتے ہیں بھائی, کفر کا فتویٰ حتی الامکان جب تک کوئی صحیح تعویل ہو سکتی ہے کسی پہ کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے, لیکن اس کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ایک آدمی اپنی بات کی خود تعویل کے لیے تیار نہیں ہے, وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نبی کو مشکل کشا سمجھتا ہوں, حاجت روا سمجھ. بھائی اس کا مطلب بتا دے, حاجت روا کا شاید مطلب یہ ہو کہ کچھ کھینچتان کے نکال لو. وہ کہہ رہے ہیں نہیں, اللہ نے اپنے نبی کو اختیارات دے دیے ہیں کہ وہ جب چاہیں جس کی چاہیں مدد کر سکتے ہیں. تو بھائی اب وہ تو خود اپنی بات کی تعویل نہیں کر رہا نا, تو ہم کیسے اس کی کھینچتان کے لے آئیں اس کو. عقیدہ توحید ہے, عقیدہ توحید میں سب سے پہلے دعا لغیر اللہ, یہ شرک کی سب سے اعلیٰ قسم ہے. دعا لغیر اللہ سب سے اعلیٰ قسم, کہ آپ کسی کو یہ سمجھ کے کہ اللہ نے اس کو ما فوق الاسباب اختیارات دے دیے ہیں, یہ سمجھ کے جب آپ کسی سے مانگتے ہیں تو یہ دعا ہے. یہ وہ پولیس والی ہیلپ لائن نہیں ہے کہ لوگ کہتے ہیں پولیس سے مدد مانگنا جب شرک نہیں ہے بھائی, تو بزرگوں سے مدد مانگنا کہاں سے شرک ہو گیا. بھائی پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے. ابھی میں عقیدہ توحید بیان کرنے وہ تو پھر لمبا بیان ہو جائے گا پورا. پولیس کی مدد اسباب کے تحت ہوتی ہے, اور جو ان کو معبود سمجھ کے پکارا جاتا ہے ما فوق الاسباب, کہ اس کو کچھ ایسی اختیارات دے دیے کہ اس کو سبب کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پولیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ویسی مدد کرنے کا. تو عقیدہ توحید ہے, عقیدہ ختم نبوت ہے, عقیدہ رسالت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں. جنت, جہنم, آخرت, ان چیزوں میں اختلاف رائے کی اجازت نہیں ہے. کوئی اختلاف رائے کرے گا تو ہم ماریں کوٹیں گے نہیں,
دائرہ اسلام سے اس کو بہرحال کیا کریں گے,